الرحمن الرحیم۔ افراد خانہ کے حقوق۔ ہمارے معاشرے میں عورتوں کے ساتھ حقیرانہ رویہ رکھا جاتا ہے اور ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ کیا اہل بیت گھرانے کے افراد کے لیے کوئی حقوق بیان کیے ہیں؟ جی ہاں، اہل بیت علیہ السلام کی مقدس ہستیوں نے اس موضوع پر بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ مثلاً رسالۃ الحقوق میں امام سجاد علیہ السلام نے انفرادی اور اجتماعی حقوق سے آگاہ فرماتے ہوئے ان میں سے چند ایک یہ حقوق ہیں: والدین کا حق۔ تمہارے اوپر تمہارے باپ کا حق یہ ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمہاری اصل و بنیاد ہے اور تم اس کی شاخ اور فر۔ اگر وہ نہ ہوتے تو تمہارا وجود تک نہ ہوتا۔ پس جب تم اپنے اندر کوئی ایسی چیز دیکھو کہ جو تمہیں خود پسندی میں مبتلا کر دے تو اس وقت تم یہ خیال کرو کہ اس نعمت کا سبب تمہارا باپ ہے اور اس پر خدا کا شکر اور اس کی ثنا کرو، اور خدا کے علاوہ کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ والدہ کا حق۔ ماں کا حق یہ ہے کہ اس نے اپنا خون جگر تمہیں پلایا ہے، جبکہ اس طرح کوئی بھی فنکار نہیں کرتا۔ لہٰذا ان اذیتوں کی قدر کرتے ہوئے اپنی ماں کا شکر ادا کرو۔ تمہاری ماں خود بھوکی رہی مگر تمہیں شکم سیراب کیا، اس کے پاس کپڑے نہیں تھے مگر تمہیں گرمی اور سردیوں سے محفوظ رکھا، خود پیاسی رہی مگر تمہیں سیراب کیا، خود دھوپ میں جلتی رہی مگر تمہیں سائے میں رکھا۔ ان اذیتوں کی قدر کرتے ہوئے اپنی ماں کا شکر ادا کرو، بلکہ یہ شکر قدردانی خدا کی مدد اور توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ زوجہ کا حق۔ تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ زوجہ کو خدا نے تمہارے لیے باعث سکون و آرام، انس و انیس و نگہبان قرار دیا ہے۔ میاں بیوی پر فرض ہے کہ وہ اپنے شریک حیات کے وجود پر خدا کا شکر ادا کرے، یہ جان لے کہ یہ خدا کی نعمت ہے جو اس نے عطا کی ہے۔ شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کی اس نعمت کی قدر کرے اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ اگرچہ اپنی بیوی پر تمہارا حق زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ اور اس کے لیے نان اور نکتوں کا انتظام کرو۔ اگر وہ نادانی میں کوئی غلطی انجام دے تو اسے درگزر کرو۔ فرزند کا حق۔ تمہارے اوپر فرزند کا حق یہ ہے کہ تم جان لو کہ وہ تمہارا ہی ہے، دنیا میں تم ہی سے وابستہ ہے اور اس کا خیر و شر بھی تمہاری ہی طرف منسوب ہے۔ یہ ذمہ داری تمہاری ہے کہ ادب سکھاؤ اور اس کے خدا کی طرف اس کی رہنمائی کرو اور خدا کی اطاعت میں اس کی مدد کرو۔ اگر تم اس ذمہ داری کو پورا کرو گے تو ثواب، اگر اس کی انجام دہی میں کوتاہی کرو گے تو سزا پاؤ گے۔ بھائی کا حق۔ تمہارے بھائی کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمہارا بازو ہے، اسے خدا کی مصیبت اور نافرمانی کا ذریعہ نہ بناؤ، اس کے وسیلے سے خدا کی مخلوق پر ظلم نہ کرو، تم اس کے حق میں اس کی مدد کرو اور اس کے دشمن کے خلاف اپنے بھائی کی نصرت کرو۔ تمہارے نزدیک خدا کو اولویت حاصل ہونی چاہیے، اسے تمہارے لیے عظیم ہونا چاہیے۔ رشتہ داروں کا حق۔ تمہارے اوپر عزیز اور رشتہ داروں کے حقوق بہت زیادہ ہیں جو ایک دوسرے سے اتنا ہی متصل ہے جتنا تمہارے اور ان کے درمیان قربت کا رشتہ ہے۔ تمہارے اوپر تمہاری والدہ کا واجب ترین حق ہے، پھر تمہارے باپ کا حق ہے، اس کے بعد اولاد کا حق ہے اور پھر تمہارے بھائی کا حق ہے، یہ یعنی جو جتنا قریب ہے اس کا اتنا ہی حق ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔